امانت و دیانت۔ امی جان باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھیں جب انہیں کمرے سے اسد اور فرحان کی چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے ہم کلام تھے۔ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، میری نیم کو تم نے ہی کھائی ہے۔ اسد کی آواز روحان سی ہو گئی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ اسے نیم کو کتنی پسند تھی۔ مجھے بالکل علم نہیں تمہاری نیم کو کس نے اٹھائی ہے۔ مجھے تم بلا وجہ الزام دے رہے ہو۔ کسی پر جھوٹا بہتان ماننا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا تم جانتے ہو؟ فرحان کی آواز غصے سے بے قابو ہونے لگی تھی۔ اسد نے اس پر اپنی نیم کو کھانے کا الزام عائد کیا تھا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کل کراچی والی ماموں نے کسی عزیز کے ہاتھ ان سب کے لیے کراچی کی مشہور نیم کو بھجوائی تھی۔ امی جان نے سب کا حصہ بانٹ دیا تھا تاکہ بچوں میں لڑائی نہ ہو۔ اسد اکیڈمی جا رہا تھا۔ اس نے اپنی نمکو کا شاپر فرحان کو دیا کہ وہ واپس آ کر اس سے اپنی امانت لے لے گا۔ گھر میں چھوٹے دو مزید بچے بھی تھے، زینب اور رمشا۔ ان کی نریلی نظریں اسد تاڑ چکا تھا، تبھی بھائی کو نمکو کی ذمہ داری سونپی تھی۔ رات کو جب اسد واپس آیا تو اسے فرحان سے اپنی امانت لینا یاد نہ رہا۔ صبح بھی وہ ناشتے کے فوراً بعد ہی اسکول کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اسکول جا کر اسے یاد آیا کہ وہ تو رات کو فرحان سے نمکو لینا بھول گیا تھا۔ جیسے ہی اسے نمکو کی یاد آئی اس کے منہ میں پانی بھر گیا۔ واپس آتے ہی وہ فرحان کے پاس گیا اور نمکو مانگی، لیکن فرحان کا جواب اس کی توقع کے مطابق نہ تھا۔ فرحان نے کہا اس نے نمکو جہاں چھپائی تھی وہ اس جگہ نہیں ہے، لہٰذا تم کل خود ہی نکال چکے ہو اور اب مجھ پر شک کر رہے ہو۔ اسد کا دماغ گھوم گیا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں میں لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ ان کی تو تو میں سن کر امی جان کو کام چھوڑ کر کمرے میں آنے پڑا۔ سارا قصہ اسد کی زبانی سن کر انہوں نے خفگی سے فرحان کو گھورا۔ بھائی کی نمکو کہاں رکھی تھی کل؟ وہ الماری کے اوپر، فرحان نے فٹ سے جواب دیا۔ اچھا، امی نے اچھا کو خوب کھینچا اور پھر بولی، الماری کے اوپر تو رمشا اور زینب کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اسد بھی جھوٹ نہیں بول رہا۔ صاف بتاؤ کہ نمکو ہے کہاں؟ کل جب تم سب کو برابر کی تقسیم کر دی تھی تو پھر بھائی کا حصہ کیوں ہڑپ کرنا چاہتے ہو؟ اسد نے تو امانت سمجھ کر تمہیں دی تھی اور اب تم امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہو۔ فرحان سمجھ گیا کہ اب دال نہیں گل سکتی۔ اس نے اپنی دراز سے نمکو کا پیکٹ نکالا اور خاموشی سے اسد کی جانب بڑھا دیا۔ ساتھ ہی اس نے بھائی سے معافی بھی مانگی کہ شیطان نے اسے ورغلا دیا تھا اور وہ اس کے جھانسے میں آ گیا تھا، لیکن آئندہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اسد نے بھائی کو جھٹ سے معاف کر دیا اور اپنا پیکٹ کھول کر آدھی نمکو فرحان کو دے دی۔ امی اسد کا ایثار دیکھ کر مسکرا کر رہ گئی تھیں۔